السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 3 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 110 نمبر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس یہ پورا تھدا پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ اس کو میں بعد میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا، اسے چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کروں، اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر ایک گستاخی کی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں آ کے معافی بھی مانگ لے اور اس کے باوجود آپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں، ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے خلاف یہ جو گستاخ صحابہ ہونے کی ایف آئی آر ہے، یہ خود انہی کے مکتب سے تعلق رکھنے والی جو دوسری پارٹی ہے ڈاکٹر اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالی، ہم تو سب کو دعائیں دیتے ہیں، زندہ ہیں، مر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب تک زندہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے بھی اور جنات میں گھسے ہوئے شیاطین سے بھی۔ انہوں نے پوری کمپین چلائی، جمعے کے خطبے ان کے خلاف کیے، اور پھر اس کے بعد پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب کے سامنے یہ سارے معاملات کیے، اور الٹیمیٹلی پھر ایک کردم تنظیم کے تھرو انہوں نے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹوائی، اس کے اگینسٹ انہوں نے آ کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے حق میں مظاہرے کیے تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے۔ ان کے اوپر اس ایف آئی آر میں 295A کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ 295C تو اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے متعلق ہے۔ 295A جو ہے وہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق ہے۔ پرانے قانون میں اس کی سزا 10 سال کی قید ہے، اب نئے قانون میں انہوں نے اسے عمر قید کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر جو عارف علوی صاحب تھے، انہوں نے بغیر سگنیچر کیے اسے واپس کر دیا ہے، یعنی وہ کھو کھاتے ڈال دیا ہے۔ وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پاس کروایا ہے، نہ کورم پورا تھا اور نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی، وہ انہوں نے ان کے منہ میں ہڈی دینی تھی علماء کے طبقے کے، اور الٹیمیٹلی ہونا وہی تھا جو اب ہوا ہے، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال پہلا شکار مفتی حنیف قریشی صاحب بنے ہیں، جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر
لے کر رکھتا ہے. تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے، اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور اس مکتب فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں. وہ مکتب فکر جس نے باقی تمام مکاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا، آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں، ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں. حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے. اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا، اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے، معافی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے. تو پھر ہم نے عرض تو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں. ہاں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. تو تمہارے اعلی حضرت کے مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. یہ جو جن دیوبند کے تم سارے فرقوں پہ مسلط ہوا ہے تو وہ تم ہی میں سے نکلا ہے. لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. یہ جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے. چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہم چندہ بک بھی نہیں بنائیں گے. اتنا جگرا. ہاں یہ جگرا ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر پریکٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے. باقی لوگوں میں یہ جگرا کبھی بھی نہیں آ سکتا. ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کرنا ہے. تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آ گئے ہیں، اور یہ تکلیف دہ چیز ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ معافی مانگنے کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یہ حرکت کی جاتی کہ ان کے اوپر اس طریقے سے ایف آئی آر کٹوا دی اور ایک انتشار کی فضا انہوں نے کریٹ کر دی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اگرچہ انڈائریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے ایپیسوڈ کا کہ کچھ عرصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتا ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے، میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کا نہ بولا ہو اس نے کبھی بھی، میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاخی کی، صرف میں نے جرت کی تھی، ان کے اپنے فرقے کا بھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ اس کی گستاخی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. حالانکہ ان دنوں کتنے کلیشز چل رہے تھے ہمارے، لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے. تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے، میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضا ہے. میں نے اس میں سے کوئی بینیفٹ تو حاصل نہیں کرنا. یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے بریلوی مولوی غفران سیالوی صاحب جو پیر بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی، ان کو وہ ٹانٹ کر رہے تھے، کیونکہ پہلے ان سے بھی کوئی ایک سلپ آف ٹنگ ایسا ہوا تھا جس میں انہوں نے یزیدی لشکر کا جو امیر تھا عمر ابن سعد، غلطی سے اس کا نام لے کر غفران سیالوی صاحب نے دفاع کر دیا تھا، اور
اس کو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ نام لینا تھا انہوں نے عمر بن عاص کا، اور غلطی سے ان کے منہ سے نام نکل گیا عمر بن سعد، حالانکہ یہ پروننسیشن بھی غلط ہے، سارے مولوی غلط نکال رہے ہیں، میں نکالوں نا تو میں تو جاہل ہوں، ہاں سارے مولوی جتنے وی لاگ بنا رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں غلط نام لے رہے ہیں۔ یہ ہے عمر ابن سعد اور وہ ہے عمر ابن عاص، وہ دونوں کو، اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن سعد اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن عاص۔ تو اس کے اوپر حنیف قریشی صاحب نے گرفت کی کہ تم قاتلین حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، اور بڑا ہنگامہ پہلے انہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف، اور ایف آئی آر کٹوائیں گے یہ کچھ، حالانکہ اس نے پھر بعد میں معافی اس نے بھی مانگ لی تھی، اس نے کہا بھائی میں تو نام لینا چاہ رہا تھا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غلطی سے عمر بن سعد نکل گیا، ارے غلطی سے اسی لیے نکلا نا کہ نام ہی نہیں ٹھیک پتا آپ کو، وہ عمر ابن سعد ہے۔ خیر انہوں نے اس کی غلطی کو قبول نہیں کیا، معافی کو قبول نہیں کیا۔ کچھ دن بعد مکافات عمل کے تحت ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی، ان کا رد کرتے کرتے اب ان کو تو موقع مل گیا، وہ پوری پارٹی اکٹھی ہوگی، جلالی پارٹی، اور یہ سارے لوگ، انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا۔ اب اس میں اس نے بڑے سخت لفظ بولے تھے مفتی حنیف قریشی نے، انہوں نے کہا کہ جی یزید کا نام لیا اور ساتھ نام لینا تھا عمر ابن سعد کا، لیکن نام لے دیا عمر بن عاص، اور پھر نعوذ باللہ خبیث، یہ نعوذ باللہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ چونکہ ایک صحابی کے ساتھ یہ چیز جوڑی ہوئی ہے، باقی یزید کو تو اس سے بھی زیادہ کچھ کہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے، ہاں ہمارا حشر اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین، اہل البیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، آمین۔ تو اس نے کہا کہ خبیث، لعنتی اور کتا، ہم ان سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور اینڈ پہ اس نے کہا ہم تو اپنے کتوں کا بھی نام جو ہے نا ان میں سے کسی کے نام کے اوپر نہ رکھیں۔ اب ان کو موقع مل گیا، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ دیکھیں انہوں نے صحابی رسول کے لیے، یہ اصل میں توہین ہے، ہاں کسی صحابی کی علمی غلطی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کرنا، جو اس نے خود کیا ہوا ہے، جس طرح برادران یوسف نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم نے تو نہیں ان سے کروایا تھا، آج تک مثال دی جاتی ہے، اور برادران یوسف ڈبل صحابی ہیں، ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، لیکن آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے، قرآن میں ان کی غلطی معاف ہو چکی لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے، اس کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی سنگل صحابی ہو، یہ تو ڈبل صحابی ہے، اگر کوئی سنگل صحابی نے اپنے زمانے میں خلفائے راشدین کے ساتھ جنگیں کی ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، کہ جن کی پیروی کا ہمیں حکم تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ان کے ساتھ اگر کوئی احترام کے دائرے میں علمی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد کے حق میں ہے، نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف ہے، تو وہ کوئی توہین نہیں ہے۔ توہین یہ ہوتی ہے جب آپ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ پھر ایف آئی آر کٹ گئی اور اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اس پورے ایپیسوڈ میں میں چاہ رہا تھا کہ چند ایک کریٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس کا کریٹیکل انالیسس کروں اس پورے ایشو کا، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ 5 علمی پوائنٹس پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا، خصوصاً بریلوی عوام کے لیے اور باقی تمام مکاتب فکر کی عوام کے لیے بھی بالعموم۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے۔ یہ کرامت ہو گئی نا، اللہ کی طرف سے، میں نہیں دکھائی۔
جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ، جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے. کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کالا کوا، اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. ہاں، بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے. یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز، میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ. جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اہل حدیث کے لیے سینیٹر، بلکہ آل ٹائم سینیٹر، لانگسٹ سرونگ سینیٹر، 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے ہوا، ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ہے نمائندہ شخصیات. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی، بات کریں سامنے بیٹھ کے. بھئی میرے سامنے بہنے نال تہاڈوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تہاڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں. میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی، سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو. میں ایک سے بات کروں گا تم کہو گے یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں، دوسرے سے بات کروں گا اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا. بڑا لانچ کرو. اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کی خواہش کے اوپر. میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں علمی دلائل رکھوں گا، آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں. لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے، جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے او تسی بیٹھ جاؤ، تواڈے نال نہیں جے بیٹھ سکتے، میں ان تے چھڑ دو. ہاں، تواڈے تجربے نہیں ہوئے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا ریئل ٹائم. آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ، کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ آئے نا داڑھ تھلے مولویو. اور کبھی منو قادیانی میں تھوڑا زخم چھلاں گا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کینسر بنا کے رکھ دیاں گا. منو قادیانی کہندے ہو؟ پہلے اور لوگ سن پائی. ہاں، ہن واسطہ کسی اور بندے نال پیا ہے تہاڈا جڑا چندے نہیں لیتا، ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہاں، تو یہ ان کی خواہش تھی. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں، ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ. تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں، پیر میر علی شاہ صاحب، ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے. آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب برا وقت آیا، غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا، وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نقل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے، تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. اس مشکل وقت میں جب 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا نبی علیہ السلام کو، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا، نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آؤ نا تم بھی، میں ہوں مفتی منیب، ہاں بریلویوں کا امام، کوئی شک نہیں. نکل انجینئر باہر. انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا. میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. ہاں، تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے، اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا.
ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں. تو آج برا وقت ہے فرقوں پہ، نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا، تھانوی رسول اللہ کا، جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں، بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے، اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا. آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اہل حدیث کو شوق ہے، نکالو ساجد میر صاحب کو. اور اگر اس سے بھی میں نے احسان کر دیا، اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں وہ یہ بزرگ ہیں آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں. ویڈیو ٹویٹیں تو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے. ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوا. ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے، اس کی جیت میرے فرقے کی جیت، اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے. میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. یار اتنا آسان کر دیا، اور کیا کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہو بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں، ویسے سینکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں. مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی، مجھے بتائیں. ہاں تو یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ یہ خود آپس میں ٹوٹے ہوئے. میرا دعویٰ بالکل درست ثابت ہوا. علمی پوائنٹ نمبر 2، مولوی سلپ آف ٹنگ کو بھی، سبقت لسانی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ آپ اعلانیہ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب ہے کہ مولوی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے. نعوذ باللہ. جی سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی نزا کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے. لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں، مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اوپروں کر رہا ہے، تسی اندر بڑھ گئے ہو. اوپروں کر رہا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد میں نے نبی الاسلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، میں نے اسے قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی علیہ السلام جملے رپیٹ کرتے رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرے نام مال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی علیہ السلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی، لیکن بات یہ کہ اسیسمنٹ پہ تو فیصلے نہیں ہونے، فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے. نبی علیہ السلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں، یہ مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے
بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر دوسری بات، اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا، کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اون نہیں جانتے۔ تو یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام جب پوچھ رہے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ تو یہ نہ نبی کا عقیدہ تھا نہ صحابی کا عقیدہ تھا۔ اور چھڑ دو تسی دلاں دے حال، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے کوئی پڑھ کے بتا دے مجھے، مشین ڈیزائن کا، میکینکس آف مٹیریلز کا، سمجھانا تو دور کی بات، صرف ریسائٹ کر دے لکھا کیا ہوا ہے، زبرا زیرا بھی پا دیا گا، پڑھ کے دسے۔ اور ان لوگوں نے قطعاً کوئی خیال نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا۔ تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے، اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو، جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی، اور نہ صرف معافی مانگی، اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لعنتیں بھیجیں، یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا، میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں، وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے، میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا۔ وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت نہ کریں وقتی طور پر۔ آپ دیکھ لیں جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان سے وہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ گستاخی کوئی نہیں تھی، بالکل جعلی بات ہے، وہ ساری باتیں بخاری مسلم قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، صرف انہوں نے اس میں ایک جملہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بولا جو کہ اس سے زیادہ ہلکا تھا، جس سے زیادہ بھاری جملے امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں اور بخاری مسلم میں ہے۔ نبی علیہ السلام ناراض رہے 1 مہینے تک، بخاری مسلم میں ہے۔ اس حد تک بات چلی گئی کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو طلاق دے کے چھوڑ دو اگر یہ آپ کے ساتھ اس طرح گزارا نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں بتا دو کہ اگر یہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں پھر اسی فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کریں۔ یعنی اس لیول تک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین کے ساتھ جو ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کیا ہے، یہ بخاری مسلم میں نہیں خالی، قرآن میں بھی آیا، سورۃ الاحزاب میں، پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں۔ پھر باقاعدہ نبی علیہ السلام ایک اپنی بیوی کے پاس گئے کہ ہاں بھائی کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو سب نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو چوز کیا۔ اور جنید جمشید صاحب سے ایک تھوڑا سا مسئلہ ان کی نظر میں مس ہینڈل ہوا، اس کے باوجود اس نے غیر مشروط اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی، کوئی مولوی اس کے اپنے فرقے کا بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اور جو انٹرنل باتیں ہیں وہ تو ان کے بھائی نے مجھے وہ کچھ بتایا ہے، ان کے بڑے بھائی جو اس پورے سلسلے میں سارے دیوبند اہل حدیث بریلویوں کے مفتیوں کے پاس جاتے تھے، ان کے جو گندے چہرے ہیں نا اندر کے، وہ کچھ اس نے جو مجھے بتایا ہے نا وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے آپ کو نہیں پتا، اور میں کہ مجھے زیادہ پتا ہے، کیوں کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں ہمیں پتا ہے کتنی غلاظت کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کول و فیل کے اندر تضاد ہے۔ تو خیر انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ جی کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس وقت اکیلا میں تھا جس نے جنید جمشید صاحب کی سپورٹ کی تھی اللہ کے فضل سے، اور پورے معاملے کو ڈائلیوٹ کیا۔ میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں دکھائیں جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں ڈائریکٹلی کی ہوئی تھی۔
تو اس پورے معاملے کو اللہ کے فضل سے میں نے ڈائلیوٹ کیا. تو یہاں پر بھی جب یہ جنید جمشید صاحب والا معاملہ ہوا تو انہی دنوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی ایشو چل رہا تھا رحمہ اللہ تعالی, سیدہ عائشہ کے حوالے سے. اس نے بھی آ کے کیمرے میں معافی مانگی, لیکن ہوا یہ کہ بریلویوں نے کہا کہ عامر لیاقت کی تو توبہ قبول ہے لیکن جنید جمشید کی قبول نہیں ہے, اور دیوبندیوں نے کہا کہ جنید جمشید نے توبہ کر لی ہے نا, قبول ہے, لیکن عامر لیاقت کی توبہ قبول نہیں ہے. ہاں ویڈیوز ہیں سرکار. ہاں جس طرح ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنی ٹویٹس اور اپنی ویڈیوز کی شکل میں خود ننگے ہو جاتے ہیں نا, اس طرح مولوی ننگے ہو چکے. ہمیں تو کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر بھی غفران سیالوی صاحب نے معافی مانگی, مفتی حنیف قریشی پارٹی نے قبول نہیں کی. اب مفتی حنیف قریشی پارٹی معافی مانگ رہی ہے, اب وہ لوگ جلالی پارٹی اور غفران سیالوی پارٹی قبول نہیں کر رہی. تو دیکھ لیں, پیڑے کما دے پیڑے نتیجے. علمی پوائنٹ نمبر 4, اور وہ یہ کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں, انہیں سب کچھ اجمالاً تو پڑھایا جاتا ہے, اس کے باوجود چلیں ایک یا دو بار یہ لوگ غلط نام لیں تو میں کہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا. کلیریفیکیشن کے اندر بھی یہ غلط نام لے رہے ہیں, اور جو مولوی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, ان فرقوں کے باقی مولوی بھی سب کے سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, عمر ابن سعد, عمر ابن سعد, عمر ابن سعد. چلیں میرے جیسا جاہل بندہ لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا, حالانکہ یہ عمر ابن سعد نہیں ہے, عمر ابن سعد ہے. اور جو دوسرے صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں. یہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں نا کو ہم عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ عربی میں جب عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو یہ واو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے عمر کو زبر سے پڑھنا ہے, عمر, ٹھیک ہے, یعنی عمرو لفظ لکھا ہو تو اسے پڑھا جائے گا عمر, اور اگر واو آگے نہیں ڈلی خالی لکھا ہوا ہے تو پڑھا جائے گا عمر, جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ہے, وہ ہے عمر. اور ایک ہے لفظ عمر, وہ عمر کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے آگے واو ڈالی جاتی ہے, اور اس واو کی وجہ سے ہم عین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. جو جامعہ ترمذی میں نہیں آیا کہ نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام. عمر ابن ہشام کون؟ ابو جہل. ہاں, ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت نصیب فرما, اور وہ سیدنا عمر کے حق میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو یہ عمر اور عمر کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ میں نے صرف اس لیے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ آپ ان علماء کو دیکھ لیں کہ اب یہ اسپیشلی پوری تیاری کر کے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, معافی بھی پوری تیاری کر کے کر رہے ہیں نا, کسی ایک نے بھی صحیح طریقے سے نام نہیں پروناؤنس کیا. سب کہہ رہے ہیں جی وہ عمر ابن سعد کہنا تھا تو عمر بن عاص نکل گیا, وہ کہہ رہے ہیں جی عمر ابن عاص کہنا تھا تو عمر ابن سعد نکل گیا. اور بھائی یہ عمر ابن سعد ہے اور وہ عمر ابن عاص ہے. جو صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جو ہے یہ لشکر یزید کا جو سردار تھا یہ عمر ابن سعد ہے. تو یہ جو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں, ویسے تو آج اگر میں اس پہ بولوں نا, یعنی کہ یہ ایک طرف یہ عمر ابن سعد ہے اور بیٹا کس کا ہے؟ فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا, جو پوری زندگی بنو امیہ کے ساتھ ٹکراتے رہے. میں فی البدی بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کروں کہ کس طرح اس مرد مجاہد نے مولا علی کا دفاع کیا ہے, اور اس کا بیٹا قاتلین حسین میں. لیکن وہ پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا, آپ کو پتا ہے. وہ تو میں نے پھر یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, کربلا کیوں ہوئی, وہ آپ دیکھ لیں. میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں, اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا سب کو. اور دوسری طرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, فضیلتیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن
ان سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے، اور خود انہوں نے مرنے سے پہلے اس پہ توبہ بھی کی کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ میں نے ریسرچ پیپر میں حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں. لیکن میں آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو اس رخ پہ لے کے نہیں جانا چاہتا، ادروائز تو یہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. میں ابھی اسپیسیفکلی اسی مسئلے پہ رہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں، یہ لفظ ہے عمر ابن عاص زبر کے ساتھ، عمر، اور جس کو وہ آپ عمرو پڑھتے ہوتے ہیں اردو میں، اور دوسرا لفظ ہے عمر. علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ آخری ہے، اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے اسپیسیفکلی. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی ان لوگوں کے نام کے اوپر نہ رکھے، اور اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ یزید کا ذکر کیا. تو ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا. کل تک جب ہم یہ کہتے تھے کہ یزید نام نہ رکھیں تو یہ لوگ کہتے تھے جی صحابہ کے بھی نام یزید ہیں. ہم کہتے تھے کہ صحابہ کے نام یزید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کربلا نہیں ہوئی بھی تھی. ہمیں یزید نام کے مطلب سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس نام کو کیوں چھوڑا، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دل دکھے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں جی نام میں کیا رکھا ہوا ہے. اور میں پھر انہی کی ڈاکٹر میں بات کرتا تھا کہ بھئی تمہارا جو بایزید بستامی ہے اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید. تو یہ کہتے تھے جی وہ یزید نام سے کیا ہوتا ہے. آج مفتی صاحب نے خود مان لیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہم اپنے کتے کا بھی نام یزید نہ رکھیں. تو جس بابے کے تم ماننے والے ہو اس نے تو اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوا تھا. تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں تو تیرا روحانی ابا وہ اپنی کنیت ابو یزید بستامی رکھے. ہوں دس میں صحیح کہتا ہوں نا کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو. دیکھیں کدھر دماغ گیا ہے میرا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. اچھا یہ پیو وہ آپ بگوٹن والا وہ مانا نہیں آپ نے لینا، یہ میں علمی استاد اور روحانی طور پہ وہ مطلب لے رہا ہوں. پیو یہ وہ والا پیو نہیں لے رہا، پھر اور پاسے نہ ٹور پمڑ. دیکھیں جب کراچی کے ایک مفتی نے کہا تھا کہ اس کو اپنا ابا نہیں ملتا، تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یار تم مجھے آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ رہے ہو. مجھے پتا تھا کہ وہ اس سے مراد میرے روحانی استاد یا میرے مکتب فکر کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو اسی میں جواب دیا تھا کہ میرا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کے روحانی باپ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے ابا وہ ہیں. تو میں نے ان کی بات کے اوپر بھی کبھی نیگیٹو نہیں لیا تھا، لہٰذا میری بات میں بھی کوئی نیگیٹو نہ لے کہ میں اگر یہ پیو کا لفظ بول رہا ہوں تو یہ وہی والا لفظ بول رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے کتے کا نام بھی یزید نہ رکھیں. تو پھر ہم پوچھیں گے یہ بایزید بستامی نے کیوں اپنی کنیت رکھی ابو یزید؟ سوال ہے نا. یہ تم صوفیوں کا امام ہے نا ابو یزید بستامی، 261 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے. اسی سیم سن میں ہمارا امام فوت ہوا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، المتوفى 261 ہجری. ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور تمہارے بابے کی کنیت ہے ابو یزید. بھائی جب ابو یزید کنیت ہوگی تو بکواسیات بھی منہ سے نکلیں گے بقول تمہارے، کیونکہ تم نے دفاع کیا ہے. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا لیوائی اعظم من لیوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور اس نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا دفاع یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. واہ واہ واہ. اوے اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا، وہاں پہ بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی کیا جاتا ہے. تو اس نے دفاع کیا تھا اس کا. تو بھائی جب اس قسم کی تم لوگوں کی عقیدتیں ہوں گی تو تمہارے منہ سے یہ بکواسیات نکلیں گے. اور دیکھیں جو لوگ ان کا دفاع کرنے والے پرانے بھی ہیں وہ بھی رگڑے میں آ گئے ہیں.
علی اجمیری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میں بازید بستامی کی قبر پہ گیا، میرا اللہ نے مسئلہ حل کیا، اور پھر بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے کشف المحجوب میں ہی ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک گستاخانہ جھوٹ جو مشہور تھا، خود ان کے پیر کرم شاہ الازری نے لکھا ہے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں ضیاء القرآن کے اندر کہ یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں چیزیں داخل کی ہیں، لیکن اسی پیر کرم شاہ نے کشف المحجوب کی تعریف کی اور مقدمہ اس کے حق میں لکھ دیا، حالانکہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور اس کی نفرت اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں ڈال دی، اور نبی علیہ السلام نے شادی کر لی ان کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ۔ وہ واقعی کچھ اور تھا، یہ انہوں نے اپنے بزرگ کی طرف منسوب کر کے بازید بستامی کا سکر بچایا کہ بھی اگر ہمارے بابے بھی کوئی بکواسیات بول دیتے ہیں نا تو حالت سکر میں ہوتے ہیں، جس طرح نبی بھی تو گئے تھے نعوذ باللہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی جھوٹ باندھا، تورات کا وہ جھوٹا واقعہ منسوب کر کے کہ ان کا بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی، پسند آ گئی، اوریہ نامی صحابی تھا، اسے مروا کے تو ان کی بیوی سے شادی کر لی۔ جنید بغدادی کا صاحب اور بازید بستامی کا سکر بچانے کے لیے علی اجمیری صاحب نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ اگر یہ انہوں نے لکھا ہے، چلیں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا، لیکن چھاپ تو تم رہے ہو نا، بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہو اس کتاب کو، کشف المحجوب کو۔ کہتے ہیں جی جنہوں مرشد نہ لبے وہ ایک کتاب پڑھ لے، وہ ساڑھے ایک بابا جی بھی خادم رضوی صاحب بھی کہندے سن اینڈ پھڑ کے نا کشف المحجوب، پھر جدوں میں پھڑ کے جنوں کھول کے پڑھی نا پوری زندگی نہیں، پھر وہ بندہ بولیا بابا میری ویڈیو بھی ویکھدا سی، بولیا نہیں، ایک منڈا ہے نیٹ دے اوتے ہوندا ہے، ہاں تو وہ کہندا ہے کہ لبیک دے اوتے وقف نہ کریا کرو، ساڈی مرضی اسی لبیک تے وقف کریے۔ اور میں نے کہا تھا یار آپ گردانیں اتنی لمبی لمبی پڑھتے ہیں، یہ لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ لفظ غلط ہے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے۔ تو اس کا انہیں پتا تھا یہ صحیح غلطی نکالی ہے، اور یہ میں نے کوئی شرارت کے لیے نہیں نکالی تھی، ویسے ان کی زندگی میں ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے تھے 2017 میں۔ جواب تو نہیں آیا، بار ایک بندہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے کے لیے آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو، اس کے بعد سے ابھی تک 5 بندے آ چکے ہیں۔ تو ان کو پتا ہے، دیکھیں جو لوگ پھر ان کی اس طرح کے دفاع والے معاملات کرتے ہیں نا، وہ کدھر جا کے پھر گرتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا قرآن میں ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نظر کریں گے نعوذ باللہ، اور پھر اس قسم کی نظر چلیں اچانک نظر پڑ جانا وہ اور ہے، جس طرح مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر پڑ گئی اور آپ نے اپنی بیوی سے صحبت کی اور واپس آ کے کہا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ لیکن یہ والی بات بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک کے اثر سے اسے محسوس کر لیتے تھے، اتنے آپ کے رسپانس جو ہے نا وہ بالکل واضح ہوا کرتے تھے۔ جتنے مکار لوگ ہیں نا وہ اپنے رسپانس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جتنے صاف دل لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اگر ناراض ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، آپ خوش ہوتے تھے آپ کے چہرے مبارک سے پتہ، کلین سلیٹ، اندر باہر سے ایک۔ تو یہ بازید کو بچاتے بچاتے انہوں نے تو حنیف قریشی صاحب اسی بازید کو بچاتے بچاتے آپ کے بزرگ بھی گستاخیاں کر گئے نبی علیہ السلام کی۔ آپ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر کم از کم اپنے ایمان کی تو حفاظت کریں، ان سے اعلان برات کریں۔ اور یہ میں آپ کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی ان لوگوں کے ناموں کے اوپر نہ رکھیں جو قاتلین اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں کو شوق ہے نا کہ جی نہ رکھا جا سکتا ہے تو اس کا بھی سلوشن میں نے دیا ہے، ہاں انج نہیں رکھو، ہاں رکھو اپنے بچوں کے نام یزید، تاکہ تمہارے بچے جب اسکول کالج میں جائیں تو لوگ کہیں
اوے یزید آ گیا, اور جب چھٹی کے وقت تو لینے جائے تو کہن یزید دا ابا آ گیا. رکھو نہ تسی پریکٹیکلی نہ رکھو, بڑی عقیدت ہے تانوں, رکھ کے جواب دیو. امت نے اپنے اجماع سے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. اور ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے تو اللہ کے فضل سے اب باقی لوگوں کے بھی نام رکھنے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں, حالانکہ ابھی ہم نے ان ناموں کے مطلب بھی نہیں ان کو بتائے تھے. وہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے, چلیں, یہ ایک موقع تھا. آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم تو پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا مارتے ہیں. ہاں بالکل, باؤنڈری سے باہر والی بات پرانی ہوگی اللہ کے فضل سے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.